السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین آئیے گا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان شریف میں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ بھی یہ نماز آپ اس انداز میں پڑھ لیجئے۔ دیکھیے، لوگ اپنے بچوں کی فرمائشوں کی وجہ سے، لوگ اپنے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال نظر آ رہے ہیں۔ رمضان شریف میں تو پتہ ہے خرچ بڑھ جایا کرتا ہے، لیکن آپ یقین رکھیں، اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو جو پریشان حال حضرات ہیں، میرے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، انشاءاللہ یقیناً آپ کو تسلی ہوگی، آپ کو اطمینان ہوگا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ رمضان شریف کے مہینے میں اس انداز میں ایک مرتبہ یہ نماز آپ ضرور پڑھیے گا۔ 4 رکعت کی نماز ہے، اور 4 رکعت کی نماز بھی ایسی نماز ہے، اللہ اکبر، آپ جو بھی دعا اس نماز کو پڑھنے کے بعد کریں گے، اللہ تعالیٰ فوراً اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور وہ بھی رمضان شریف میں۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کس انداز میں آپ کو پڑھنی ہے، کون سی نماز پڑھنی ہے، نیت کس طریقے سے کرنی ہے، سارا طریقہ آپ کو سمجھا دوں گا بالکل مختصر وقت میں اور تفصیل کے ساتھ۔ دیکھیے، میں جو نماز بتا رہا ہوں آپ کو، یہ 4 رکعت کی نماز ہے، اور یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ اس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے اپنے چچا کو ترغیب دی تھی، کہا کہ چچا اس نماز کو ضرور پڑھنا آپ۔ اور سوچئے، جو رسول اپنے چچا کو ایسی نماز پڑھنے کو بتا رہے ہیں، اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں، تو یہ نماز کتنی بابرکت نماز ہوگی۔ تو اس انداز میں جو آپ کو ضرور اس رمضان پڑھنا ہے، پریشان حال ہے، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، اس نماز پڑھ کر کے اس نماز کو آپ اللہ سے دعا کرنا، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ نماز کب پڑھنا ہے آپ کو؟ دیکھیے، کسی وقت بھی دن میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، تراویح کی نماز پڑھ کر کے آئیے، کھانا وغیرہ جو کھانا ہے کھا لیجئے، آرام کر لیجئے۔ ٹہلنا ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد لوگ 10 منٹ آدھا گھنٹہ ٹہلتے ہیں، چکر لگاتے ہیں ادھر ادھر۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن ایسا کر لیجئے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد ٹہلیے مت، چہل قدمی کرنے نہیں جائیے۔ آپ کی ورزش میں آپ کو اپنے ہی گھر میں مصلی بچھا لیجئے، اور مصلی بچھانے کے بعد 4 رکعت کی نیت اس طریقے سے کر لیجئے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز تسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ 4 رکعت کی نماز کر لیجئے، اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیجئے۔ آپ کا ورزش بھی ہو جائے گا، آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد جو بھی پریشانی ہو، جو بھی حاجات ہو، جو بھی آپ کا گلہ شکوہ ہو، دوسروں سے کہنے کے بجائے آنسو بہا کر کے، اگر آنسو نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا معروضہ پیش کیجئے، اپنا سوال پیش کیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ دوسرے دن آپ کے دل سے ایک بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کے دل میں وہ سکون ہوگا کہ آپ کو وشواس نہیں ہوگا، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اگر رونا نہیں آئے تو رونے جیسی شکل بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کیجئے، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات ختم ہوگی۔ تو اس طریقے سے نماز پڑھیں گے نا آپ لوگ، بالکل پڑھیے گا، جو بھی پریشانی ہو۔ دیکھیے، لوگ اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کیسے کیسے کام کر جاتے ہیں۔ میں تو آپ کو دین کا راستہ بتا رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، پریشانی کو ختم کرنے والا کون ہے؟ پریشانی دینے والا بھی پریشانی دینے والا بھی، بیماری ہو، پریشانی ہو، یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور اس کو ختم کرنے والا بھی، اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو ہم دوسرے کے پاس گلہ شکوہ، دوسرے کے پاس شکایت کرنے کے بجائے اپنی بات کو، اپنے معروضہ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو، میں نے اس بندے پہ
امتحان میں میں نے اس بندے کو ڈالا، میں نے تھوڑی پریشانی اس بندے پہ دی، میں نے دی، لیکن یہ بندہ میرے کسی غیر کے پاس جا کر کے نہیں شکایت کی کہ مجھے فلاں ہو گیا، میرا ایسا ہو گیا، میرا ویسا ہو گیا، نہیں، بلکہ مصلی بچھا کر کے میری بارگاہ میں نفل نماز پڑھ کر کے ساری بات، ساری پریشانیاں مجھ سے سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے کا یقین میرے اوپر کتنا ہے کہ یہ جانتا ہے اس پریشانی کو میرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ جس پریشانی کو دور کرنا چاہے، جس انسان سے پوری دنیا بھی اگر مل کر کے اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو جو پریشانی یا مصیبتیں دینا چاہتا ہے تو پوری دنیا بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ دوسروں کے سامنے رب کے سوا کسی اور کے سامنے گلا شکوہ یا اپنی پریشانی کا بیان کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہماری پریشانی ختم کر سکتا ہے وہی اللہ، وہی رب، وہی معبود، وہی خالق، اسی خالق کی بارگاہ میں اپنی پریشانی، اپنے معروضہ کو پیش کیجئے گا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت کی ہوتی ہے، اور اس میں ایک کلمہ ہوتا ہے جو 300 مرتبہ کہنا ہوتا ہے۔ آپ میرا بنایا ہوا ہے اس کا طریقہ، میرے چینل میں جا کر کے صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آتا ہے تو پڑھیں، نہیں آتا ہے تو دیکھ لیجئے گا، 5-7 منٹ کا ویڈیو ہے، دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو طریقہ بھی آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کریں گے یہ کام، کو بھی پریشانی ہو انشاءاللہ سب ختم ہوگی۔ تو جو حضرات میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طریقے سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔